جی مسٹر محمد نواز السلام علیکم. جی وعلیکم السلام علیہ جاری صاحب. یا علیکم السلام. کیا حال چال ہے بھائی؟ خیریت سے؟ 4 گھنٹے خیر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. اللہ آپ کو 4 عزت گھنٹے سلامتی. ویٹ کرا رہے ہیں, بیٹری ختم ہونے والی ہے. اوہ سوری بھائی, بہت معذرت. اچھا اللہ جاری صاحب, سب سے پہلے ہمارے پاکستان میں پنجاب میں خصوصاً پہلا سوال کا موضوع جو ہے نا, ایک امام جعفر صادق ملا یازر فقیر. یہ شیعہ کو کیوں اس پروگرام میں لائیں بھائی؟ یہ شیعہ ہیں بھائی, آپ کیوں شیعہ پروگرام میں آتے ہیں؟ آپ تو شیعہ ہیں. شیعہ اس پروگرام میں سنتا. اچھا 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 جی کشف الہما فی معرفت الائمہ کتاب دا نا ساڈے سنت. امام جعفر صادق دا فرمان ہے. کچھ لوگوں نے سوال کیتا امام جعفر صادق تے ابو بکر عمر دے بارے کے عقیدہ. امام جعفر صادق نے فرمایا ہما امامان و عادلان و قاسطلان کانا الی الحق و ماتا الہ و رحمت اللہ و برکاتہ یوم القیامہ. وہ دونوں امام ہیں, عادل ہیں, منصف ہیں, زندہ رہے تے حق پہ رہے, وفات پائے تے حق پہ پائے, قیامت الدین اللہ کی رحمتوں کے حقدار ہیں. اس کا ترجمہ یہی بنتا ہے. پوری حدیث پڑھو نا, امامان عادلان وقتلان کانا الی الحق و ماتا الہ و رحمت اللہ و برکاتہ یوم القیامہ. یہ حدیث نہیں ہے, یہاں تک ترجمہ کیا بنتا. وہ آپ پوری طرح نہیں پڑھ رہے نا اس کو. امامان عادلان قاسطان کان علی الحق فرحمت اللہ علیہما. انہوں نے فرمایا کہ امامان عادلان, تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ فرمایا کہ اس کے بعد جب وہ لوگ چلے گئے تو فرمایا کہ اس کی معنی یہ ہے کہ امامان کا مطلب یہ ہے کہ وجعلناہم ائمۃ یدعون الی النار قاسطان واما القاسطون فکان لجہنم حطبا عادلان عدلا عن الحق. عدل کے راستے سے وہ مڑ گئے, عدلہ بولتے ہیں مڑ جانے کو. بلی فعلیہما رحمت اللہ, علی رحمت اللہ ہیں, علی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے دشمن ہیں. علیہما کا مطلب ہے وماتا الہ, یہ اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ وفات پائی تو جو ہمارے پاس ہے, جو میرے پاس ہے نہیں, یہ نہیں, امامان عادلان قاسطان کان علی الحق فرحمت اللہ علیہما, یہ ہے کان علی الحق. کان علی الحق کا کیا ترجمہ ہے؟ میرے پاس میرے پاس جو ہے نا, میرے پاس ابھی وہ نہیں ہے کشف الغمہ. کشف الغمہ کے کس صفحے میں آپ کو پتہ ہے؟ میں بھی نکال لیتا ہوں کشف الغمہ سے. الغمہ فی معرفت الائمہ, اس میں مجھے یاد نہیں. میرے پاس جو ہے وہ مختصر ہے, اس میں ماتا علی الحق نہیں ہے. ماتا علی الحق بھی ہوگا تو حق کے خلاف مر گئے نا. ماتا علی الحق, علی جو ہے علی ضدیت کے لیے ہوتا ہے, ضد حق پہ مر گئے, حق کے دشمنی میں مر گئے, اس طرح ہوگا. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کے خود کلام میں اس کی شرح موجود ہے, لیکن وہ میرے پاس جو ہے نا وہ کتاب نہیں ہے ابھی فی الحال کہ میں جو کس صفحے پہ علی الحق. پیچھے سے شروع کریں نا, کانا الی الحق و ماتا الہ. نہیں اس طرح نہیں ہے, میرے پاس یہ نہیں ہے. تو بہرحال اس میں اسی کشف الغمہ میں بھی امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی توضیح دی ہے کہ یہ ابو بکر کی مذمت کے لیے, اس کی ابو بکر عمر کی مذمت کی تعریف کے لیے نہیں ہے. جہاں مذمت بنتے ہیں اسی طرح طویل کرتے ہیں. اچھا اگلا دوسرا جیڑا ہے امام زین العابدین دے بیٹے حضرت زید, اس کی بارگاہ میں عراق سے کچھ لوگ آئے. اچھا انہوں نے پوچھا, جب دعویٰ کیا نا امام زید شہید نے, امامت کا دعویٰ آپ کہتے ہیں, امامت نہیں تھی, وہ خروج کیا انہوں نے. چلو جو بھی کیا, بیعت لینا شروع کی. 40,000 لوگوں نے بیعت کی. اس وقت ان لوگوں نے جو بیعت کر رہے تھے انہوں نے پوچھا امام صاحب پہلے یہ بتائیں کہ عمر کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ امام زین العابدین کے بیٹے حضرت زید نے فرمایا تم کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا ہم عراق سے آئے ہیں. ابو بکر عمر کے بارے میں انہوں نے غلط سوچ رکھا تھا, اس کے ابو بکر عمر کے بارے میں توہین کی. اس وقت کہا نا امام زید نے, بھائی تساں کیا تم انت مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, کیا تم مہاجرین ہو جن کو گھروں سے نکالا گیا؟ قالوا لا, انہوں نے کہا نہیں ایسا مہاجرین نہ. امام نے فرمایا, امام زید دے بیٹے امام کس کتاب سے نقل کر رہے ہیں؟ یہ بھی ہے کشف الہما, غالباً کتاب ہے. حضرت زید کو لوگ آئے نا. اچھا پہلی دفعہ امام نے فرمایا زید نے, ان لوگوں سے کیا تم مہاجرین جو؟ انہوں نے کہا قالوا لا, نہیں. پھر حضرت زید نے فرمایا کیا انصار میں سے ہو جنہوں نے ان کو جگہ دی مہاجرین کو؟
قالوا لا، انہوں نے کہا اسا انہاں ہی چنا ہاں۔ پھر امام زید نے فرمایا نہ تسا اپنی زبانی قرار کر چکے ہو، نہ مہاجرین چو نہ انصار چو، تیسرا گروہ مسلمانوں دا جڑے انہاں دے حق وچ خیر خواہ ہوئے، لہذا تواڈے کول تیسرے گروہ دی نشانی کوئی نہیں۔ قال اللہ انی فعل اللہ کم، لہذا ہمارے دروازے سے چل جاؤ، اللہ تمہیں تباہ برباد کرے۔ 39,500 الگ ہو گئے، صرف 500 رہ گئے۔ حضرت زید پھر شہید ہو گئے جنگ، لاش میں سولی سے لٹکایا گیا سب کچھ وقت۔ یہ حضرت زید نے توہین گوارا نہ کیتی، 39,500 الگ ہون برداشت کیتا اپنے باپ امام زین العابدین تے نقش تو کتاب کشف الغمہ جو ہے نا، کشف الغمہ یہ شیعہ حدیث پہ مشتمل نہیں ہے۔ کشف الغمہ کے مصنف دیکھیں، کشف الغمہ کے مصنف ہمیشہ بتاتے ہیں، دیکھیں پہلی بات ہے زید جو ہے ہمارے لیے کوئی حجت نہیں ہے کہ زید نے کیا کیا۔ زید ہمارے نزدیک وہ امامت کے مسائل میں منحرف تھے، ٹھیک ہے نا۔ شیعہ حدیث میں اس کے نمونے بہت ملتے ہیں کہ زید وہ صحیح راستے پہ نہیں تھے، بالخصوص امامت کے متعلق۔ اگرچہ ان کو پتہ تھا کہ ائمہ علیہ السلام 12 ہیں، وہ سب جانتا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ کیونکہ وہ ایک سیاسی شخص تھا، سیاست کے لیے وہ بہت ابو بکر عمر کا دفاع بھی کرتا تھا، ان کی طرف نرم گوشہ بھی دکھاتا تھا لوگوں کو، کیونکہ اکثریت اہل سنت کی تھی تو ان کو اپنے ساتھ ملانا تھا۔ دیکھیں کشف الغمہ فی معرفت الائمہ علیہم الصلاۃ، اس کے میں آپ کو مبتدا اس کے یہ جز نمبر 1 یہاں پر مؤلف اپنے مقدمے میں فرماتے ہیں کہ میں نے اس کتاب کو جمع کیا واعتمدت فی الغالب النقل من کتب الجمہور، یہاں پہ میں نے شیعوں کی احادیث نہیں، میں نے مخالفین کے احادیث نقل کیا، یہ شیعہ احادیث کی کتاب نہیں ہے۔ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں، مناقب میں مخالفین کے احادیث، اہل سنت کے احادیث میں نے نقل کیا، تو یہ اور احادیث کے ساتھ یہ سند بھی ذکر نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، کہ کہاں سے نقل کیا۔ اگر اس نے زید سے نقل کیا، زید ہمارے کتب میں بھی موجود ہے کہ وہ امامت کے مسائل میں وہ غلطی پر، وہ اپنے بھائی امام محمد باقر علیہ السلام کا بھی امامت کا منکر ہو گیا تھا، اور یہ کافی وغیرہ میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر اس نے ابو بکر عمر کے لیے گرم گوشہ دکھا دیا ہے تو جو آپ حدیث نقل کریں وہ شیعہ حدیث نہیں ہے، وہ آپ لوگوں کی حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کا ذمہ دار ہم نہیں ہے، وہ ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے نظر سے نہیں گزری ہوئی جو میں نے پڑھی حدیث، آشنا لگتا ہے مجھے، آشنا لگتا ہے، اس طرح جس طرح آپ نے پڑھی ہے نا، اس تفصیل کے ساتھ مجھے یاد نہیں ہے کہ 40,000 لوگ اس کے پاس آئے تھے، مجھے نہیں لگتا کس طرح کی صحیح ہوگی کہ 40,000 نے شیعوں نے بالکل، شیعوں نے دیکھیں جو شیعہ حدیث میں موجود ہے، شیعوں نے زید کا ساتھ نہیں دیا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے کوئی بھی زید کے ساتھ نہیں تھا۔ زید کے ساتھ کن لوگوں نے دیا؟ مخالفین نے، اہل سنت نے، جماعت عمریہ نے زید کا ساتھ دیا ہے، پھر اس کے ساتھ بیعت کی ہے، بیعت توڑ دی ہے، اور اس کو اکیلے چھوڑ کے اس کو قتل کروا دیا ان لوگوں نے، تو زید کی کہانی یہ ہے۔ ہاں یہی تو میں بتا رہا ہوں، ائمہ اطہار علیہم السلام گئے، ابو بکر عمر تعریف نہیں، شروع سے ساتھ ہی نہیں تھے، اس طرح نہیں کہ بیعت کر کے چھوڑ دیے تھے، بیعت کر کے چھوڑ، اس طرح نہیں کہ بیعت کر کے چھوڑ دیے تھے، بیعت ہی نہیں کیا تھا زید سے شیعوں نے۔ زید سے جو زید کے ساتھ کون تھے؟ زید کے ساتھ شروع سے اہل سنت تھے، مخالفین تھے، اور انہوں نے ہی ان سے بیعت کی، پھر انہوں نے ہی اس کو چھوڑ دیا زید کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب تھے، امام باقر علیہ السلام کے اصحاب تھے، وہ زید کے ساتھ نہیں تھے۔ پاکستانی اہل تشیع تو زید شہید مانتے ہیں، سب مانتے ہیں، صرف آپ وہ جہالت ہے، وہ جہالت ہے، بیوقوفی ہے۔ جی ہاں جی، وہ کچھ دیکھیں، وہ زید کو اس لیے زید شہید کہتے ہیں کہ وہ امام زین العابدین علیہ السلام کے احترام میں، امام باقر علیہ السلام کے احترام میں، کہ ایک امام کا بھائی ہے، ایک امام کا بیٹا ہے۔ روایات بھی زید کے متعلق شیعہ حدیث میں مختلف ہیں، بعض روایات میں اس کی مذمت ہے، بعض میں اس کی تعریف ہے، لیکن جو صحیح روایات ہیں وہ زید کی مذمت میں زیادہ ہیں۔ زید کی مذمت میں بہت سارے روایات ہیں، اس کے وہ غلطی پہ تھا، اس نے غلط کام کی، شاید اس کے ارادے صحیح ہوں، ہو سکتا ہے اس کا ارادہ صحیح ہو کہ میں قیام کروں گا، میں بنی امیہ کو شکست دوں گا، پھر میں حکومت جو ہے حقدار کو دوں گا، جو میرا بھائی امام باقر، میرے بڑے بھائی ہیں، یا امام جعفر صادق علیہ السلام کو، شاید اس کا ارادہ یہ تھا، لیکن اس نے جو کام کیا نا وہ ائمہ علیہ السلام کی اجازت سے نہیں کیا تھا۔ جی ہاں، اس پر وقت کیا فتویٰ لگنا چاہیے، یہی کہ غلط کیا، اس نے خطا کیا۔ اچھا، مولا علی کا اور ایک فرمان دکھاتا ہوں، کتاب آل ابن ابی طالب، شہر اشوب، اس کو یہ بھی کہتے ہیں، اس میں خلافت کے بارے میں خود نفی کر رہے ہیں مولا علی۔ ان کی حدیث ہے وَمَن لَّمْ يَقُلْ عِندِي رَابِعُ الْخُلَفَاءِ الْأَرْبَعِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پر اللہ کی لعنت۔ کتاب آل ابن ابی طالب۔ ہاں، تو چوتھا خلیفہ یہ ہے نا، پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، دوسرا خلیفہ جو ہے داؤد علیہ السلام، تیسرا خلیفہ جو ہے حضرت
ہارون چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام. یہ ہے اس ترتیب سے وہ تو قرآن میں جو خلفاء ہیں نا، جو قرآن میں جو خلفاء ہیں یہ چار ہیں. انی جاعلک للناس اماما یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ للناس. ہارون علیہ السلام سے فرمایا بلی اخلفنی فی قومی ولا واصلح ولا تتبع سبیل المفسدین. ان تینوں کو اللہ نے قرآن میں خلیفہ بولا، ٹھیک ہے نا. چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے. چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام اس لیے ہے کہ واہ بلے جی یا علی انی جاعل فی الارض خلیفہ تو قرآن میں نہیں ہے، تین تو ہیں. یہ آیا ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلے ہارون ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. بل بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض. یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شان میں. وہ تو امام مہدی کے بارے میں آپ بتاتے ہیں، مولا علی کے بارے میں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام اور 12 ائمہ علیہ السلام کے بارے میں. وہ تو 4 سے زیادہ بن جاتے ہیں. چوتھا خلیفہ تو چوتھا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے نا، تو چوتھا امیر المؤمنین علیہ السلام ہے. پانچواں ہاں قرآن میں چوتھا امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفے بن جاتے ہیں. پھر 12 امام تھے، ترائے ہارون داؤد علیہ السلام جو آپ نے بتایا. اس امت میں تو 12 امام ہے نا، اس امت میں تو 12 امام ہیں. وہ تو خلیفہ ہاں بالکل، وہ بھی اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن وہ اس امت کے خلفاء نہیں ہیں. قرآن میں جو خلفاء ہیں ہاں چوتھا خلفاء ان کا امیر المؤمنین علیہ السلام، ٹھیک ہے نا. اس طریقے نس نہیں ہے، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. تو آپ کو نہیں سمجھ آ رہا نا، ہمیں سمجھ آ رہا ہے. 3 انبیاء کے بارے میں واضح قرآن مجید میں آ چکی ہے، قرآن کی آیت نس قرآن میں. چوتھے کے بارے میں نبی کے خلیفہ ہیں. اس طریقے جو مجھے چوتھا خلیفہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، انبیاء یہ نبی کے خلیفہ ہیں. مولانا یہ بات آپ کلیئر کر دیں. وہ اسی حدیث میں ہے، جس حدیث کو آپ نے کوٹ کیا نا اسی حدیث میں یہ بات اس کی ذیل میں موجود ہے کہ جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں مانتا اس پہ اللہ کی لعنت ہے. اسی کے ذیل میں کہ پہلا خلیفہ آدم، یہ تو میں اپنے سے تو نہیں بنا رہا نا، اسی حدیث میں. دوسرا خلیفہ ابراہیم داؤد، تیسرا خلیفہ ہارون، چوتھا خلیفہ میں، اسی حدیث میں، ٹھیک ہے نا. آپ کہتے ہیں سمجھ آدھا حدیث نقل کرتے ہو مانتے ہو، آدھا حدیث اس کا دوسرا حصہ قبول نہیں کرتے. یہ تم اپنے سے تو نہیں بنا رہا، اسی حدیث میں موجود ہے. پورا حدیث نہیں پڑھا آپ نے یا کسی نے آپ کو دیا یہ لسٹ دیا؟ شرح میں ہوگا لیکن ترجمے میں یہ نہیں، اسی خود اسی حدیث، شرح میں نہیں، اسی حدیث میں ہے. اس طریقے سے آپ تو پہلے والا جو آپ کے عمر آپ کے ساتھ آئے نا، وہ آپ اس کے بارے میں کہہ رہے تھے. اس طریقے ثابت نہیں ہوتا نا ہمارے جو کیا چیز ثابت نہیں ہوتا؟ قرآن مجید ناقص عائشہ صدیقہ دا اس دی طویل ہم کر دیں، لیکن وہ تعویل کیا کرتے ہو؟ تعویل کیا کرتے ہو؟ بکری کہا گئی ہے، بکری آیات کہا گئی، اس کی تعویل کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ فرماندیاں جس پر جو تمہارے مولوی جو شیعہ کو کافر کرتے ہیں نا کہ اس کا قرآن نہیں ہے، یہ ان کا قرآن ناقص ہے، یہ کافر ہیں، تو سب سے پہلے کون کافر بنتا ہے؟ تم تعویل کرتے ہو تو ہم بھی تعویل کریں گے. تمام شیعہ کافر نہیں نا، جو قرآن کے تعریف کے کہہ لے وہ کافر کہتے ہیں. تو عائشہ کیسے مسلمان بچ گئی؟ پر وہ طویل ہوگی نا، وہ اس کے بعد جو جمع ہو چکا تھا قرآن، بعد میں اوراق ان کے سرانے کے نیچے تھے، بکریاں کھا چلی، لیکن پہلے قرآن موجود جمع ہو چکا تھا، سینے میں موجود تھا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے ایک ایت گم ہو گئی تو باقی سینوں میں ہی غائب ہو گیا، جمع جو ہو چکا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بکری کھا. یہ کہاں کا انصاف ہو؟ اس طرح جو کیا مطلب سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ 17,000 آتے ہیں تو وہ تو 2 حصے بڑھا دیے. او بھائی جو بکری جو اگر آپ کہتے ہو نا کہ جو کہ قرآن ناقص ہے تو وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کے مولوی کہتے ہیں نا عائشہ نے کیا قرآن ناقص ہے نہیں بولا؟ وہ غلط ہے، روایت ہے نا، طویل ہوگی. غلط کہاں ہے؟ اس پہ تمہارا اجماع مسلم ہے. غلط ہے کیوں غلط ہے؟ مسلم میں موجود ہے، ایک طویل ہوگی، سنن ابن ماجہ میں موجود ہے، کیوں غلط ہے؟ نہیں نا، یہ آیت تھی کتنی قرآن، یہ آیت تھی قرآن میں فلان آیت تھی، بکری کا گئی اصلی قرآن کو بکری کیوں کلیئر نہیں ہے؟ پہلے جمع ہو چکا تھا، جو جمع ہو چکا تھا تو بکری کا آئی ہے نا، جمع ہو گیا تھا جو بکری کا آئی ہے نا. جو چمڑے وغیرہ پہ لکھا ہوا تھے جو بھی لکھا تھا قرآن نے اس کو کہا لیا ہے. موجودہ قرآن بکری اس میں سے آیات کم ہے کیونکہ دوسرے کو بکری کہا گئی ہے. تو عائشہ مسلمان کیسے بچ گئی بھائی؟ بتاؤ بھائی. کرتے ہیں نا اس طریقے، تعویل کر کے دکھاؤ نا، تعویل کر کے دکھاؤ. تعویل کیا ہے اس کی؟ حدیث جو اس طریقے ہے نا ہمارے پاس، عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں 2 آیات ہمارے پاس ہی ہمارے سرانے کے نیچے، بستر کے نیچے جو چارپائی جو بستر کے نیچے ہے اس پہ جا کے سوتی ہے نا، جو قرآن کو رکھ کے اس پہ لیٹ کے سو جائے وہ مسلمان ہے کافر ہے. آٹا گوندھ رہی تھی، بکری آئی وہ کاغذ کھا گئی. یہ اس سے کیا دلیل ملتی ہے؟ پہلے قرآن مجید جو جمع ہو چکا تھا
یا اور سینوں میں موجود تھا صحابہ کے، وہ آیت اس طرح پوری تو دنیا سے قرآن غائب تو نہیں ہو تو سکتا. ابھی بھائی یہ جو قرآن بکری آیات کہا گئے ہیں یہ کم ہو چکا ہے نا، آیات کم ہو چکے ہیں، اس کی کیا تعویل ہے آپ کے پاس؟ دنیا سے غائب ہو گئی پوری دنیا سے بکری، وہ ایک کاغذ پہ صرف آیت لکھی ہوئی. تو دوسروں کو یاد نہیں ہوگا نا، تبھی تب وہ عائشہ یہی تو کہہ رہی ہے کہ آیات ہیں، اسی کے مطابق فتوے بھی دے رہی ہے رضائی کبیر کا. کلیئر تو اس کی نہیں نا بھائی، ضائع ہو گئی. اس سے زیادہ کلیئر کیا ہو کہ آیات قرآن میں تھیں اور اس کو بکری کہا گئی ہے، اس سے زیادہ کیا کلیئر ہونا چاہیے؟ چلیں بھائی چلیں، دو حصے اس سے زیادہ کیا کلیئر ہے بھائی؟ تو او بھائی اگر عائشہ کرے تو وہ صدیقہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر شیعہ کہہ دیں وہ کافر بن جاتے ہیں، تو ہمیں بتاؤ نا تو فتویٰ لگاتے ہیں نا، ہم تو نہیں لگاتے. مثلا دیکھے بھائی کے دور میں واضح اقرار کرے وہ کافر ہوگی. ہاں تو عائشہ جو عائشہ جو اقرار کر رہی ہے وہ بھی بھائی، اگر آج کا کفر ہے تو اس زمانے میں بھی کفر تھا نا. اگر آج کا کفر ہے تو ایسے نہیں کہ عائشہ کے زمانے میں کفر نہیں تھا نا، ابھی تو نیا شریعت تو نہیں آیا نا، تو عائشہ کیسے مسلمان بچ گئی؟ پہلے والی روایت ہے نا جو آپ نے بیان کی، رضاعت کی مدت 10 بار ہوتی، لیکن وہ آیت نہیں ہے. وہ ہم کتاب اللہ میں اس کا مطلب ہے وہ تشریح میں تفسیر میں پڑھتے تھے، اس کا ہم طویل کریں گے. انزل اللہ خدا نے نازل کیا قرآن میں یہ آیات، پھر نسخ ہو گئی، پھر دوسری آیت توفی رسول اللہ وہن فیما یقرأ من القرآن، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات ہو گئی، لوگ ان آیات کی تلاوت کر رہے تھے. قرآن میں ان آیات کی تلاوت، تشریح کہاں؟ تشریح بس ٹھیک ہے بھائی، ٹھیک ہے چاچا، ٹھیک ہے بھائی، مہربانی آپ کی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ آپ کو طول عمر دے.